بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ۔ السلام علیکم ویئرز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں سلامتی کی آپ سب کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خاموش رہنا یا خاموشی کیوں ضروری ہے۔ ویئر، سب سے زیادہ ہمارے جسم سے جس عضو سے گناہ ہوتے ہیں وہ زبان ہے۔ زبان پہ کنٹرول رکھنا، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے بہت سارے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ رسول پاک سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ بھاری ہیں اور جو سب سے زیادہ میزان عمل میں وزن رکھیں گی اور لوگ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ کا تقوی، جس کے لیے لوگ تنہائی اختیار کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خدا خوفی رکھتے ہیں، کوئی بات منہ سے نکالنے سے پہلے خدا خوفی ان کے ذہن میں ہوتی ہے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، بلا وجہ کسی پہ بہتان نہیں لگاتے اور اپنا تعلق مخلوق کے ساتھ خدا خوفی کی بیس پر کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ بیسیکلی ویئر، صوفی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ایسا رکھے کہ درمیان میں کوئی مخلوق نظر نہ آئے، یعنی کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کا رد عمل نہ ہو، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا نہ پھرے، لوگوں کو اپنے رسپانسز اور ریاکشنز نہ دیتا پھرے، اور مخلوق کے ساتھ جب وہ اپنا رویہ کرے تو اس کے بیچ میں اس کا نفس نہ ہو۔ جو کچھ بھی وہ مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے وہ اللہ کی خاطر کرے، وہ پنجتن پاک کے لیے کرے، وہ انبیاء کرام اور ائمہ کرام کے لیے ہدیہ کرنے کے لیے کرے۔ اچھے اعمال کو کسی بھی طرح سے اپنے نفس کے لیے نہ کرے، اور لوگوں کی مدد کرے تو اس کے اوپر لوگوں کو جتاتا نہ پھرے، اور لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کر کے سب کو بیان نہ کرتا پھرے۔ یعنی جب بھی تو ہاتھ اٹھائے تو سوائے خیر اور نیکی کے کام کے کوئی اور کام نہ کر، اور جب بھی زبان ہلے تو کلمہ خیر ادا ہو، ورنہ خاموش رہ۔ کسی شخص کے ایمان میں اس وقت تک درستگی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل پختہ نہ ہو جائے، اور دل ویئرز اسی طرح پختہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو آپ کی زبان پر کنٹرول آ جائے اور زبان آپ کی جو ہے وہ قابو میں رہے اور خیر کا کلمہ پڑے۔ حضرت وہیب رضی اللہ تعالیٰ سے حکمت کی بات آئی ہے۔ آپ نے فرمایا حکمت کے 10 اجزاء ہیں، 9 حصے صرف خاموشی میں ہیں اور 10واں حصہ لوگوں سے بلا حاجت میل ملاپ سے بچنا ہے، یعنی تنہائی اختیار کرنا ہے۔ یعنی حکمت میں اور دانش مندی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو 9 حصے تو یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ خیر کا کلام بولیں، ادروائز آپ خاموش رہیں تاکہ آپ کی زبان پہ آپ کو کنٹرول حاصل ہو۔ اور ایک حصہ جو ہے بلا ضرورت لوگوں سے مت ملیں، بلا ضرورت ملیں گے، بہت زیادہ میل ملاپ بڑھائیں گے تو آپ کی زبان بہت زیادہ جو ہے وہ بولنے کی عادی ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ پھر اس میں سے لغو باتیں نکلیں گی، لا معنی، اور جسے کہتے ہیں کہ بغیر مقصد کے آپ بولیں گے۔ تو تنہائی اختیار کریں، تنہائی اختیار کرنے سے بھی انسان میں حکمت اور دانشمندی آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو اور کبھی کلام نہ کرو۔ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم نے دنیا داری بھی کرنی ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا اگر ہر وقت چپ نہیں رہ سکتے تو پھر جب بھی بولو صرف خیر کا کلمہ زبان سے نکالو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام نے کتنا زیادہ زور دیا ہے اس بات پہ کہ خیر کا کلمہ بولو، خیر کا کلمہ بولو، ورنہ خاموش رہو۔ یعنی خاموش رہنے سے انسان کے اوپر ویئرز رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور شیطان اس کو اکسا نہیں سکتا کہ وہ بے معنی اور بغیر مقصد کے گفتگو کرے اور بغیر مقصد کے بولتا پھرے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر شخص کے کلام کو لکھتے ہیں۔ ادھر زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ساتھ ہی نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ کے کلام کا ہر لفظ جو ہے ویور وہ لکھا جاتا ہے۔ آپ کے دائیں اور بائیں طرف جو فرشتے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ہر عمل کو بھی لکھتے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر کلمے کو بھی لکھتے ہیں، ہر کلام کو بھی لکھتے ہیں، کیونکہ انہی کلام کے اوپر آپ سے روز حشر میں پوچھا جائے گا اور آپ جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے فلاں شخص کے متعلق فلاں وقت میں ایسی بات کیوں کہی تھی اور اس کا کیا ریزن تھا۔ تو بہت ساری باتوں پہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اور صرف اپنی زبان کی وجہ سے، کیونکہ جو بھی لفظ ہمارے منہ سے ادا ہو گئے ان کو لکھ لیا جاتا ہے اور وہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے۔ اب انسان اگر اس طرح سے رہے کہ دنیا کی رغبت میں رہا لیکن رغبت اسے چھو نہ سکی، دنیا کی شہوتوں میں رہا لیکن شہوت کے قریب نہ گیا، جلوت میں رہ کر اس نے خلوت برقرار رکھی، تنہائی میں رہا، اجتماع میں بیٹھ کر بھی تنہائی میں رہا، خلوت میں رہا، لوگوں میں بیٹھ کر بھی لوگوں سے لا تعلق رہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا میں انتہائی، جیسے کہتے ہیں نا کیچڑ سے اپنے کپڑوں کو بچا کے نکلنا ہے، ویسے اس دنیا سے ہم نے اپنے راستے کو ہموار کر کے صاف ستھرے طریقے سے اگلے جہان پہنچنا ہے۔ تو انسان جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، وہ گفتگو میں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور کلمہ خیر بولنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ورنہ وہ خاموش رہتے ہیں، ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ مناسب وقت آنے کا انتظار کرتے ہیں جب ان کی زبان سے اچھے الفاظ ادا ہوں، کیونکہ انہی الفاظ پہ ہم جواب دہ ہوں گے، انہی جملوں پہ ہم جواب دہ ہوں گے جو ہم تنہائی میں بولتے ہیں یا جو ہم دوسروں کی غیر موجودگی میں بولتے ہیں۔ تو ویئرز، خاموش رہنا سیکھیں، اپنی زندگی میں خاموشی کو ایز این عادت اختیار کریں، تاکہ یہ وہ عادت ہے جو آپ کے گھر میں بھی برکتیں لائے گی، آپ کی زندگی میں بھی برکتیں لائے گی، اور جب بھی بات کریں بامقصد بات کریں، اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ وہ بامقصد بات چیت کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں بہت ساری برکات دیں، اور تمام انبیاء کرام پہ، تمام ائمہ کرام پہ ہماری طرف سے بہت زیادہ سلام، امام مہدی علیہ السلام پہ سلام، آپ سب پہ بہت ساری خیر نازل ہو، آمین۔